کیا بائبل میں ایتھیسٹ یعنی ملحد کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں، بائبل مقدس میں ایتھیسٹ کا ذکر موجود ہے، اور بائبل مقدس میں ایتھیسٹ کو شریر کہا گیا ہے۔ زبور میں لکھا ہے کہ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ آمین۔ یعنی خدا کا کلام ایتھیسٹ کو شریر کہتا ہے۔ پھر زبور میں ایک اور جگہ خدا کا کلام ایتھیسٹ کو احمق بھی کہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ آمین۔ یعنی کہ ایتھیسٹ کا خیال یہی ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے پوچھے گا کون؟ جو کچھ بھی وہ کرے، چاہے وہ اچھا کرے چاہے وہ برا کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایوولوشن کی تھیوری بھی سراسر ایتھیسٹ سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیسٹ یہ سوچتے ہیں کہ ایوولوشن سے کائنات وجود میں آئی ہے اور یہ کائنات کا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، جبکہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی یہ نظام خود نہیں چل رہا، بلکہ اس نظام کو بنانے والا، اس کے اصول مقرر کرنے والا اور چلانے والا ایک ہے۔ اور پھر خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جو خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، اس کے انکاری ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ اور ان کے خیال کیسے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہے یا جو خدا کو نہیں مانتا، وہ برے کام اسی لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا انکاری ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ ان چیزوں کا پوچھنے والا مجھ سے کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ لیکن اس حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود کوئی سے کوئی بھی طاقتور سے طاقتور شخص بھی جب مر جاتا ہے تو وہ خدا کی ذات کے آگے جواب دہ ہے، اپنے ہر اعمال کے لیے، اچھے اور برے ہر اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اور یہ ہم دیکھیں گے آگے کلام میں کیا لکھا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا نے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، اور زمین کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو۔ یعنی کہ اس زمین کا مالک جو ہے وہ اصل میں خدا کی ذات ہے۔ انسان تو اس دنیا میں مسافر اور مہمان ہے، اسی لیے تو جب انسان مر جاتا ہے تو ساتھ کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ خالی ہاتھ ہی آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اعمال کے لیے، اپنے کردار کے لیے خدا کی ذات کے آگے اس کی عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ اور یہی بات جو خدا کا انکاری ہے، ایتھیسٹ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ خدا کی ذات ہے اور مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ آمین۔ یعنی کہ بائبل مقدس میں خدا نے جو احکامات دیے ہیں، خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق دنیا کا انصاف کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو خاص کر جو ایتھیسٹ ہیں وہ خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائبل مقدس کو نہیں مانتا، قیامت والے دن اس کا حساب بائبل مقدس کے حساب سے، اس کا حساب کتاب یا عدالت کس طرح کی جائے گی؟ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ پھر آگے ہم نے لکھا ہے کہ وہ مالک ہے، ہم یہاں پہ مسافر ہیں، ہم یہاں پہ مہمان ہیں، تو باس تو وہی ہے، وہی حساب لے گا۔ اس کی ہم دنیاوی طور پر اس طرح مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی گاڑی میں ایک روڈ کے اوپر جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ کوئی قانون توڑتا ہے اور وہاں پہ اسے روک لیا جاتا ہے اور اس کا چالان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چالان کو نہیں مانتا، تو کیا جو اس کا چالان ہوا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چالان تو جو قانون، اور یہ قانون اس نے نہیں بنایا، جس نے اس کا چالان کیا ہے قانون اس نے بنایا ہے، تو وہ اس کا چالان کاٹ دے گا، چاہے چالان
چاہے چالان ہونے والا شخص اس بات کو مانے یا نہ مانے، اس قانون کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح خدا، بائبل کا خدا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے کلام دیا ہے بائبل مقدس میں، اس حساب سے میں دنیا کا حساب کتاب کروں گا۔ اور ایتھیسٹ لوگ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ اب بائبل کی شریعت کی کتابوں میں سے لے کر نئے عہد نامے کی کتابوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ٹیچ کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، لیکن جب ہم کلام مقدس کی، بائبل مقدس کی آخری کتاب دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب، تو وہاں عدالت کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے، یعنی لوگوں کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ آمین۔ ایتھیسٹ لوگ ایک بات یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید جب وہ مر جائیں گے تو پھر پوچھنے والا کون ہے، لیکن کلام مقدس یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایک اچھے طریقے سے، جیسے خدا نے ہمیں ٹیچ کیا، اس طریقے سے بڑی احتیاط سے مسافروں کی طرح زندگی گزارنی، کیونکہ ایک دن ہم نے، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے خدا کی ذات، اس کے آگے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کا ہم ایک اور آیت میں جائزہ لیتے ہیں۔ واعظ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 13 اور 14 ورس میں لکھا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ آمین۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہمارے فعل جو دنیا سے پوشیدہ ہیں، خدا کے آگے تو وہ پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ بھی خدا عدالت میں لے کے آئے گا۔ اسی لیے ہمیں خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور خدا کا خوف ہی بائبل مقدس میں اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ اور جو ایتھیسٹ ہے اس میں خدا کا خوف اس لیے نہیں کہ وہ خدا کی ذات کو مانتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو ماننا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ آمین۔ اور عزیزو، خداوند یسوع مسیح آسمان سے جلد آنے والا ہے، اور دنیا کی عدالت ہوگی۔ اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور خدا پہ یقین رکھنا ہوگا، اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا، تبھی جا کر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔